قضا روزے رکھنے کا طریقہ، قضا روزے جو چھوٹ جاتے ہیں وہ کس طرح رکھیں گے؟ کیا روزانہ رکھے جائیں یا وقفے وقفے سے رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے نام نہیں لکھا، جس طرح چاہیں رکھیں، کنٹینیو بھی رکھ سکتے ہیں، وقفے وقت سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر البتہ علماء کہتے ہیں کہ ایک رمضان کے روزے اگر چھوٹیں تو دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے اس کو مکمل کر لیں۔ اتنی سستی کہ ایک دوسرا رمضان بھی گزر جائے تو یہ جائز نہیں ہے، اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ گناہ ملے گا۔ کمرے میں خون کی چھینٹوں کا مطلب، ہماری ماما کے کمرے میں خون کی چھینٹیں پڑتی ہیں، اب اکثر اوقات ان کے منہ پر بھی خون گرتا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں یہ خون کی چھینٹیں اور بندر کے پنجوں کے نشانات، ان چیزوں کو جتنا لفٹ کرائیں گے نا یہ اور مسلط ہوں گی، اور لفٹ نہیں کرائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو چھینٹیں وینٹیں نظر آئیں منہ دھو لیا کریں، اور پھر بھی اگر خطرہ ہو تو ڈیٹول سے منہ دھویا کریں، اس سے جراثیم بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ جن چڑیل بھوت کو جتنا لفٹ کرائیں گے مسلط ہوں گے۔ میری رائے اس بارے میں بالکل یہی ہے، اگر میری رائے پر اطمینان نہیں ہے تو کسی اور کی رائے سے آپ کسی اور سے پوچھ سکتے ہیں، میں کبھی نہیں مشورہ دوں گا آپ کو عاملوں کے پاس یا ان چکروں میں پڑھیں۔ آپ سورہ فلق سورہ ناس کا رات کو دم کریں، اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں، جو سنت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ سورہ فلق سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھ پہ پھونکیں اور رات کو اپنے جسم پہ پھیریں، بس اتنا کافی ہے۔ طلاق کی ایک خاص صورت کا حکم، میرے شوہر سے میری لڑائی ہو گئی تھی، انہوں نے کہا تمہیں طلاق چاہیے نا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، حالانکہ میں نے لڑائی میں ان سے طلاق کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، کیا اس طرح طلاق ہو گئی ہے یا نہیں؟ حفصہ صاحبہ نے پوچھا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا تمہیں طلاق چاہیے نا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ طلاق دیتا ہوں، بس ہو گئی ہے طلاق۔ اور اگر ان کے کوئی ورڈنگ اس طرح کی تھی کہ تمہیں اگر تمہیں طلاق چاہیے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یعنی اگر کا لفظ ان کے کلام میں چھپا ہوا تھا تو طلاق نہیں ہوئی ہے، لیکن ظاہر اس کلام سے یہی لگتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کا مطلب یہی ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے، تو قضان بہرحال طلاق واقع ہو گئی ہے، اور عورت نے جب یہ کلام سنا ہے تو وہ یہی سمجھے گی کہ طلاق شوہر نے دے دی ہے مجھے، لہذا ایک طلاق ہو گئی ہے۔ فوت شدہ پیدا ہونے والے بچے کا نام اور عقیقہ، میرے 2 لڑکے پیٹ میں ہی ختم ہو گئے ہیں، کیا مرے ہوئے بچوں کا نام رکھنا اور عقیقہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ایک خاتون انڈیا سے پوچھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش بنائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو ماں کو حمل بھی ضائع ہوتا ہے نا تو وہ بچہ بھی قیامت کے دن سفارشی بنے گا۔ تو بچوں کی اگر باڈی مکمل ہو چکی تھی، ہاتھ پاؤں ناک بن چکے تھے، تو پھر ان کا نام رکھیں آپ، لیکن عقیقہ نہ کریں، تو نام رکھ لیں ان کا۔ اور اگر اتنے یعنی تھے کہ وہ ان کی باڈی وجود میں ہی نہیں آئی تھی، پھر نام نہ رکھیں۔ اونٹ کا پیشاب کیا اسلام میں حلال ہے؟ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جب بعض لوگ مدینہ آ کر بیمار پڑ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کا پیشاب پینے کی ہدایت کی۔ بہت سے غیر مسلموں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں یہ حکم ہے، میں نے کچھ نہیں بتایا کیونکہ اس کا میں صحیح مفہوم نہیں جانتی، اس کے بارے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ گلفشاں صاحبہ ہندوستان سے۔ صحیح ہے، بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، قبیلہ عرانیین کے کچھ لوگ آئے تھے، وہ اصل میں تھے منافق، اور وہ صحابہ کو دھوکے سے لے گئے، انہوں نے لے جا کے قتل کر دیا۔ تو جب وہ مدینہ آئے تھے تو ان کے پیٹ میں درد تھا، تکلیف تھی، پیٹ پھولنے لگے تھے ان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اشربوا من البانہا و ابوالہا، ان کو اونٹوں کا دودھ پلاؤ اور پیشاب، بول کی جمع ابوال آتی ہے۔ تو اس حدیث کی بیس پہ بعض فقہاء اس کے قائل ہیں کہ اونٹ کا پیشاب حلال ہے اور بیماری میں پیا بھی جا سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور بعض دوسرے فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب بھی اسی طرح حرام ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب حرام، اور بالکل اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے۔ اور اس کے دلائل بھی بہت واضح ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب سے بچو، یعنی چھینٹوں سے بھی بچنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے فرق نہیں کیا کہ کس کا پیشاب، ہر قسم کا پیشاب اس میں داخل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث سے اگر یہ ثابت ہوتا کہ پیشاب اونٹ کا اسلام میں حلال ہے یا پیا بھی جا سکتا ہے تو صحابہ نے کسی نے تو اس حدیث پر عمل کیا ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں اونٹ کا پیشاب پینے کا کوئی ذکر ہو، اور کسی صحابی کا کوئی ایک واقعہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا، حالانکہ پیٹ کی بیماریاں تو تھیں اس دور میں بھی اور بعد میں بھی ہوئی ہیں، کسی نے بھی نہیں پیا۔ تو امام حنیفہ اور بعض فقہاء کے نزدیک اس حدیث کا یہ ایک جزوی واقعہ ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہو گیا تھا
کہ ان لوگوں کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب کوئی شخص مر رہا ہو اور اسے پتہ ہو کہ میرا علاج اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے ناپاک چیز بھی کھائی جا سکتی ہے، حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے، اس پر امت کا تقریباً اتفاق ہے۔ تو ناپاک ہونے کے باوجود چونکہ ان کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں تھا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پتہ چلی ہوگی، وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اب وحی کا دروازہ بند ہے۔ تو اب اگر کوئی ڈاکٹر کسی کو کہتا ہے کہ آپ کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے، تو اس کے لیے حلال ہے۔ بلکہ اگر کوئی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کے بیماری کا علاج گائے کے پیشاب یا فلاں جانور کے نجاست کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے، تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ لیکن میڈیکل سائنس فی الحال ایسا کہتی نہیں ہے، تو اس لیے جب تک کوئی ڈاکٹر ریکمنڈ نہ کرے آپ کو اور یقین نہ ہو کہ اس کا علاج اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، تو آپ اس وقت تک پیشاب نہیں پی سکتے، کیونکہ نجس ہے، حرام ہے۔ اور حلال چیزوں سے ہمیں پہلے حکم ہے کہ ہم دوا کریں۔ حلال چیزوں میں اگر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس میں آپ کی بیماری کا علاج ہے، پھر مجبوری میں آپ جان بچانے کے لیے مردار بھی کھا سکتے ہیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو راجح قول ہماری رائے میں یہی ہے، اور بعض عرب علماء نے بھی اسی کا امام ابو حنیفہ کے قول پہ اس معاملے میں فتویٰ دیا ہے۔ اس پر انٹرنیٹ پر ان عرب علماء کی بھی تحقیق ہے کہ جو ہے نا یہ پیشاب، کیونکہ یہ حدیث اگر قاعدہ کلیہ ہوتی تو صحابہ اس پر ضرور عمل کرتے، تو قاعدہ کلیہ نہیں ہے اور یہ ایک جزوی واقعہ ہے، اور اللہ کے نبی کو علم ہو گیا ہوگا۔ باقی پیشاب کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ شدید ہیں، ان میں ہر قسم کا پیشاب شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بھی کبھی اونٹ کے پیشاب کو پاک نہیں سمجھا۔ ہمیں کوئی ایک صحابی بھی نہیں ملتا جنہوں نے یہ کہا ہو کہ اونٹ کا پیشاب آپ پی سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ تو اس لیے اونٹ کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے، بکری کا اور دمبے وغیرہ کا۔ کیا عورت نماز کی امامت کر سکتی ہے؟ ڈنمارک میں ایک مسجد کھلی ہے جہاں صرف خواتین ہی نماز پڑھتی ہیں اور امامت بھی خاتون کراتی ہیں۔ اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ اعتبار سے کیا مطلب ہے؟ شریعت کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ مسز اسلم، نیدرلینڈ۔ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ آپ نے خواتین کی امامت کی ہے، لیکن یہ پوری زندگی میں ایک اسلامی تاریخ میں واقعہ ہے۔ بعد میں اس پر صحابہ نے بھی عمل نہیں کیا، خود حضرت عائشہ نے بھی عمل نہیں کیا، فقہاء کرام نے بھی اس کو جائز نہیں لکھا۔ اس لیے یہاں بھی یہی ہے کہ یہ ان کو نماز سکھانے کے لیے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے یہ عمل کر لیا ہوگا، تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ تو چونکہ اس بعد میں بھی کسی نے بھی عمل نہیں کیا، خلفائے راشدین کا دور آیا ہمیشہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عام معمول یہی تھا کہ خواتین مردوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتی تھیں، اور اگر خود سے پڑھتیں تو اخپل طریقے سے، جسے پشتو میں کہتے ہیں، اپنے اپنے طور پہ پڑھتی تھی، جماعت کی نمازیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر عورت کی امامت کر لے تو حضرت عائشہ کی اس حدیث کی وجہ سے نماز تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن یہ کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، اور اس کو معمول بنا لینا بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ تو ڈنمارک میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہو گیا تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن اس کو معمول بنا لینا اس کی بہرحال اجازت نہیں ہے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی امامت میں نماز پڑھا کرے۔ فوری رد عمل کی طلاق کا بعد میں کیا حکم ہوگا؟ میاں بیوی میں شدید جھگڑا ہو رہا تھا، بیوی کی ماں نے فوراً فون کر کے کہا میں تمہیں لینے آ رہی ہوں۔ شوہر نے کہا اگر تمہارے گھر والوں میں سے کوئی بھی یہاں آیا تمہیں لینے کے لیے تو میں تمہیں فارغ کر دوں گا۔ اب اگر بیوی کے گھر میں سے کوئی بھی وہاں گیا تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ نیز ایک طلاق ہوگی یا 3 ہوں گی؟ مریم صاحبہ لاہور سے۔ دیکھیں، آپ کے میاں نے یا جس کے بھی میاں کی بات ہو رہی ہے اس نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ کوئی بھی لینے آیا تو اس سے تو تم فارغ ہو، بلکہ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی لینے آیا تو میں فارغ کر دوں گا۔ تو کر دوں گا کہ الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر یوں کہتے کہ کوئی لینے آیا تو تم فارغ ہو، اور فارغ کا سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں ان کی مراد طلاق تھی، پھر اگر اس وقت کوئی لینے آ جاتا تو طلاق ہوتی، بعد میں لینے آتا تو نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ ابھی لینے آیا کوئی۔ 3 طلاقوں کے بعد اکٹھے رہنا، رشتہ دار کیا کریں؟ کچھ سال پہلے میرے بھائی نے اپنی بیوی کو 3 بار طلاق کہہ دینے کے بعد اپنے اور بیوی کے والدین کے کہنے کی وجہ سے بیوی کو ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اب کچھ دن پہلے بھائی نے پھر سے 3 طلاق کہہ دی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ پھر سے سلو کر کے انہیں ساتھ رکھ لیں۔ میں ان کی چھوٹی بہن ہوں
اور شادی شدہ ہوں، میں نے پہلے بھی انہیں سمجھایا تھا اور اب بھی سمجھا رہی ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانیں گے۔ کیا مجھے ان حالات میں اپنے بھائی کے ساتھ رشتہ داری ختم کر دینی چاہیے؟ نائلہ صاحبہ لاہور سے۔ اگر واقعی آپ کے بھائی نے ایسا کیا ہے تو یہ خالص زنا ہے، حرام کاری ہے، آپ کو چاہیے اس بھائی سے تعلق ختم کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو آپ پہ بھی اللہ کا عذاب آئے۔ بالکل بائیکاٹ کریں، زنا کو حلال سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو۔ اور 3 طلاقوں کے بعد جو اہل حدیث سے فتویٰ لے لیتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں اس سے بھی بیوی حلال نہیں ہوتی۔ اہل حدیث کا مذہب اس بارے میں بالکل باطل ہے، کلیدہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ طلاق کے مسئلے کو اللہ نے قرآن میں انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی حلال نہیں ہے۔ اور یہ فضول سی بحث کہ ایک مجلس کی 3 طلاق اور اکٹھی الگ الگ مجلس کی 3 طلاق، اس میں قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا، نہ حدیث میں کوئی فرق ہے۔ اور ہمارے ہاں بعض اہل حدیث حضرات ترجمہ حدیث کا غلط کرتے ہیں۔ میں کلپ سن رہا تھا، اہل حدیث عالم ٹی وی میں بیان کر رہے تھے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ ایسی کوئی حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی تھیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ترجمہ غلط کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث میں جو آتا ہے ایک نبی کے دور میں جو 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، تو بالکل ایسے ہی جیسے حدیث میں آتا ہے نبی کے دور میں متع کیا جاتا تھا، تو نبی کے مشورے سے تھوڑی معاذ اللہ کیا جاتا تھا۔ وہ حضرت عمر نے متع پہ پابندی لگائی تھی تو وہ نبی نے پابندی لگا دی تھی، اس لیے حضرت عمر نے لگائی۔ تو اسی طرح 3 طلاقوں کو جو ایک سمجھا جاتا تھا وہ ایک مجلس کی ہوں یا الگ الگ مجلس کی، زمانے جاہلیت میں چونکہ ایک سمجھا جاتا تھا تو بعض حضرات اس کو بھی ایک ہی سمجھتے تھے۔ تو نبی نے حکم نہیں دیا تھا کہ 3 طلاقیں، کہ صحیح بخاری میں واضح حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 کاؤنٹ کیا ہے۔ اور حضرت عمر نے بھی جو فیصلہ کیا کہ 3 ہوں گی، وہ فیصلہ اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوتا صحابہ نہیں مانتے اس کو، تمام صحابہ نے اس کو فالو کیا، پوری امت کا اجماع ہے۔ اور اجماع ایک حجت قطعیہ ہوتی ہے، ایسی دلیل ہوتی ہے جس کے مخالفت کی آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہوتی۔ تو چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے، تمام محدثین کا اس پر اجماع ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قول کیا تھا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، جس پر ان کو جیل میں بھی جانا پڑا اور امت نے پھر اس کی شدید مخالفت کی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کا ساتھ دیا اس مسئلے میں، لیکن ابن رجب جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے اپنے استاذوں کی مخالفت کی۔ انہوں نے بولا کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْفَتَاوَى فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيحٌ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً إِذَا سَبَقَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ۔ انہوں نے لکھا کہ اس پر کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے جس میں واضح ہو کہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں۔ اور بعض جو حضرت رکانہ کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو نبی نے ایک شمار کیا، وہ حدیث انتہائی ضعیف ہے۔ اس کی سند کوئی پڑھ کے سنا دے کوئی حدیث اہل حدیث عالم، میں سند بتا دوں گا کہ یہ یعنی راویوں کے نام بھی غائب ہے بعض روایتوں میں۔ تو ایسی لنگڑی لولی روایتیں جن کے نہ سر نہ پیر، ان روایتوں کی وجہ سے ایک حرام کو حلال کر دیا اور پوری امت کا اجماع اور قرآن کی آیتیں ساری ایک طرف چھوڑ دیں، تو اس سے یہ بالکل ایک علمی خیانت ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ طلاق میں طلاق کا طریقہ بیان کیا ہے کہ اکٹھی طلاقیں مت دیا کرو، اور اس کی حکمت بیان کی ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے اللہ صلح کی صورت پیدا کر دے۔ تو وہ اللہ حکمت اسی لیے تو بیان کر رہے ہیں کہ اکٹھی دو گے تو صلح کے راستہ بند ہو جائے گا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے وہ بھی اس کی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دیتا، اکٹھی طلاقیں دیتا ہے، تو اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور اس کے لیے راستے بند ہو گئے ہیں۔ تو صحابہ کا اجماع، خلفائے راشدین اور چاروں امام اور محدثین سب ایک طرف، اور ہمارے ہاں چند اہل حدیث، اور اہل حدیث بھی اس میں اتفاق نہیں ہے ان کا، بہت سے اہل حدیث علماء بھی کہتے ہیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو سب کو چھوڑ کے ایک سعودیہ کے ایک مفتی تھے بن باز، ایک صالح العثیمین اور چند ایک ان کو فالو کر رہے ہیں، اور مسئلہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس سے یاد رکھیں یہ بیوی حلال نہیں ہوگی اور اس کا بالکل بائیکاٹ کرنا فرض ہے۔ اور اس مسئلے میں کوئی بھی اہل حدیث عالم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلائل کمزور ہیں، امت کے دلائل، اجماع کے دلائل کمزور ہیں، تو میں جہاں چاہیں جو ہے نا کوئی مشہور عالم ہو تو وہ لائیو ریکارڈنگ کے ساتھ مجھے بٹھا دیں، میں ان سے اس بارے میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں اور دلائل کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے 3 طلاقیں دینے کے بعد اگر کسی نے بیوی کو رکھا ہوا ہے تو بیوی حلال نہیں ہوگی، آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگی۔ اللہ کے بندو، اس میں اللہ کا خوف کرو۔ یہ قرآن جہاں طلاق کے مسائل بیان کرتا ہے وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، بار بار بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا اپنی جان پہ ظلم کرے گا۔ تو آج آپ طلاقیں دینے کے بعد بیوی کو رکھ لو، دنیا میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں آپ کو پتہ چلے گا آپ نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اس لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کریں آپ۔
تو اگر آپ کے بھائی نے ایسا کیا ہوا ہے، طلاقیں دے کے رکھا ہوا ہے، اور آج بہت سے لوگ رکھ رہے ہیں، فتوے آپ کو مارکیٹ میں ہر قسم کے مل جائیں گے، جو چاہیں فتویٰ جس مفتی سے لکھوانا چاہیں، آج کل ہر طرح کا مفتی اویلیبل ہے مارکیٹ میں، آپ کو فتویٰ آپ کی مرضی کا مل جائے گا۔ تو پوری امت کا جو فتویٰ ہے اسی کو فالو کریں۔ جو ہمارے سنجیدہ دینی مدارس ہیں، ان کے دارالفتہ ہیں، جہاں مفتیان کرام بیٹھے ہیں، جن کی پوری پوری زندگیاں فتوے کے کام میں لگ گئی ہیں، ان سے فتویٰ لیں۔ ایسے نہیں کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی فتویٰ دے دے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ایسا فتویٰ جو صحابہ کے خلاف جا رہا ہو، تو ایسا فتویٰ دینے والا کتنا بڑا مفتی ہو، اس کے فتوے کو فالو بالکل بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ صحابہ نے دین کو سب سے پہلے سمجھا ہے۔ استخارے کا عجیب و غریب خواب۔ ہم نے ایک استخارہ کیا تھا، اس میں دیکھا تھا کہ ہمارے گھر کے برابر میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، ان کا جبڑا ہم نے خواب میں دیکھا، اس کے آگے کے دانت بالکل فریش تھے اور مسوڑے بھی فریش نظر آ رہے تھے، لیکن پیچھے 1-2 دانت خراب تھے، اور اس سے پیچھے بھی دانت فریش تھے۔ کیا سوال ہے یار، اس کا مطلب ہمیں سمجھا دیں اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ شایان کے پی کے یہ سوال آپ کے شایان شان نہیں ہے، آپ کے پی کے سے تعلق ہے، پھر بھی ایسا سوال کرنے فضول سا۔ استخارے میں کوئی خواب و آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے شایان بھائی۔ جب کوئی کام کا ارادہ ہو استخارہ کریں، مشورہ کریں، جو سمجھ میں آئے وہ کر لیں بس، خواب واب بھی نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ جو آپ کو خواب آیا ہے ایک بوڑھی عورت ہیں، دانت فریش تھے، فلانے دانت تھے، تو ظاہر ہے دانت کچھ فریش ہوتے ہیں، کچھ خراب ہوتے ہیں، کبھی سارے دانت خراب ہو جاتے ہیں، تو اگنور کریں ایسی چیزوں کو، زیادہ نہیں وہ کروائے کریں۔ نیل پالش کا کچھ حصہ رہ گیا تو نماز اور غسل کا حکم۔ بنت عبد المنعم کراچی سے، کیا اگر کسی حائضہ عورت نے نیل پالش لگائی اور پاک ہونے کے بعد یا 1-2 دن کے بعد دیکھا کہ نیل پالش کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، تو کیا نمازیں اور غسل دہرانا ہوگا، اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، دہرانا ہوگا، کیونکہ اتنا سا بھی اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد بالوں کی کٹنگ کرنا، میت کو غسل دینے کے بعد اس کے بالوں کی کٹنگ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حسیب صاحب پشاور سے، بالکل نہیں کر سکتے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ پڑھنے کا درست طریقہ کیا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ میں آخر میں دال کو تھوڑا سا کھینچ کر لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حیدر شاہ سعودی عرب سے، نہیں پڑھ سکتے۔ حمیدہ یہ دال کے بعد فوراً ہا ہے، الف نہیں ہے، تو سمیع اللہ لمن حمیدہ یوں پڑھیں گے، حمیدہ ایسا نہیں پڑھیں گے۔ شارٹس میں نماز پڑھنے کا حکم، وہ شارٹس جو گھٹنے سے کافی نیچے ہوتے ہیں، کیا ان میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ علی ارشد لاہور سے، جی مرد کے لیے جائز ہے۔ پیر لگ کر بوتل کا پانی گر جائے تو کیا کریں؟ پانی سے بھری بوتل اگر پیر لگنے سے گر جائے تو کیا اس بوتل کا پانی پینا جائز ہے یا نہیں؟ محمد خالد انڈیا سے، پی سکتے ہیں جو بھائی، جو بچ گیا پی جائیں۔ موبائل میں اذان سن کر جواب دینا، ہمارے گھر کے آس پاس بہت سی اذانیں ہوتی ہیں، کیا میں موبائل میں اذان کا جواب میں اذان لگا کر جواب دے سکتی ہوں؟ کیا اس سے مجھے نیکیاں ملیں گی؟ مسکان صاحبہ گجرات سے، نہیں بھائی، موبائل کی اذان کا جواب پہ کوئی نیکیاں نہیں ہیں۔ جو محلے کی اذان ہو نا، جو بہت ساری اذانیں ہو رہی ہیں، تو جو آپ کی قریبی مسجد میں جو اذان ہوتی ہے وہ اس اذان کا آپ جواب دے دیا کریں، انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ موبائل کی اذان کا جواب دینے سے اذان کے جواب کا ثواب نہیں ملے گا۔ نماز توڑ کر کال اٹھا سکتے ہیں، کیا نماز توڑ کر کال ریسیو کر سکتے ہیں اگر فون ضروری ہو؟ محمد زبیر جدہ سے، نہیں، نماز توڑ کے کال ریسیو کرنا جائز نہیں ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو، آپ کو کال سے اندازہ ہو جائے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی مر رہا ہے، یا کوئی آپ نے نماز، جیسے ڈاکٹر ہے وہ پیشنٹ کو بتا کے گیا تھا بھائی اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو مجھے فون کر دینا، تو اس دوران اسی پیشنٹ کا فون آ گیا، تو اب ڈاکٹر کے لیے نماز توڑنا جائز ہے، کیونکہ یہ فون اس کی علامت ہے کہ بھائی کوئی ایمرجنسی ہو گئی اور فوراً ڈاکٹر کو وہاں جان بچانے کے لیے پہنچنا ہے، ادروائز آپ نماز میں فون نہیں ریسیو کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ نامحرم کو سوچ کر لذت لینے کا گناہ، کیا خیالات میں کسی کو سوچ کر لذت لینا بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور کیا اس کی بھی سزا آخرت میں زنا والی ملے گی؟ بنت عنایت ڈیرہ اسماعیل خان، جی یہ بھی حرام ہے، گناہ ہے، زنا کا گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کان کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کی باتیں سن کے لذت حاصل کرنا، دیکھنا، دیکھ کے لذت حاصل کرنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے، تو یہ سوچ کے لذت حاصل کرنا یہ دل کا زنا ہے۔ وضو میں آنکھوں کو کتنا دھوئیں؟ کانوں اور آنکھوں کی صفائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہر وضو میں آنکھوں کی صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے؟ عبداللہ ملتان، بس جب ہم منہ دھوتے ہیں نا
جب منہ پہ چھپکا مارتے ہیں پانی کا تو آنکھیں دھل جاتی ہیں، اتنا دھونا کافی ہے۔ وہمی لوگ بہت ہی اندر تک پانی پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے وضو یا کپڑے پاک ہونا، اگر وضو نہ ہو یا کپڑے ناپاک ہوں تو کیا اس حال میں قرآن پاک کو چھوئے بغیر زبان سے تلاوت کر سکتے ہیں؟ بنت عبداللہ: جی کر سکتے ہیں تلاوت۔ مرد کے بالوں کو باندھنے کا حکم، اگر مرد کے بال لمبے ہوں تو کیا وہ عام حالات میں اسے باندھ سکتا ہے؟ نیز کیا نماز میں کھولنا ضروری ہوگا؟ عبداللہ صاحب کراچی سے۔ جی مرد کے بال اگر لمبے ہیں تو وہ اسے باندھ سکتا ہے اور کھولنا ضروری نہیں ہے، البتہ غسل میں کھولنا ضروری ہے۔ شوہر کو بچہ کہہ دیا تو کیا کفارہ ہے؟ عجیب، میری بیوی نے مذاق میں مجھے کہا کہ تم میرے بچے ہو، میں نے ہاں بول دیا، کیا اس پر کوئی کفارہ لازم ہوگا؟ اگر ہوگا تو کیا ہوگا، اور کیا میاں بیوی دونوں کو ادا کرنا ہوگا؟ نہیں بھائی، کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ میاں بیوی نے پہلی دفعہ کسی بیوی نے کسی میاں کو بچہ کہا ہے جو اب تک میرے معلومات کے مطابق، لیکن بیگم کو بولیں اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ کیا نماز کے 3000 مسائل ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے کن شرطوں کا ہونا ضروری ہے؟ ایک شخص نے کہا نماز میں 3000 مسائل ہیں اس لیے عام آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس بارے میں کیا حقیقت ہے؟ ساجد قریشی انڈیا سے۔ بالکل غلط ہے، مسائل 3000 ہوں یا 3 لاکھ ہوں، نماز پڑھنے کا طریقہ تو آسان ہے نا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، تو وہی طریقہ فقہاء نے کتابوں میں لکھ لیا ہے، تو ساری دنیا پڑھتی آ رہی ہے، آپ بھی پڑھ لیں، مسائل بھی سیکھتے رہیں آہستہ آہستہ۔ نماز پڑھنا اسلام کا بہت بڑا حکم ہے، اور اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا قضا کرنا ہے، خوب سمجھ لیں۔ اقامت کے وقت مسواک کرنے کا حکم، نماز کھڑی ہونے سے پہلے نماز کھڑی ہونے سے بالکل پہلے اقامت کے وقت مسواک کرنا کیسا ہے؟ محمد عبد الرحمن سدیس، حیدرآباد انڈیا سے۔ نام کیسا رکھا ہے عبد الرحمن سدیس؟ حیدرآباد انڈیا سے کہتے ہیں کہ بالکل، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو سنت قرار دیا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کی جائے، تو اس سے بعض فقہاء نے یہ سمجھا جیسے امام احمد بن حنبل نے کہ عین نماز کے وقت مسواک کی جائے، جبکہ دوسرے فقہاء کہتے ہیں اس سے مراد عین نماز کا وقت نہیں ہے بلکہ جب نماز کی تیاری شروع کرتا ہے انسان، یعنی جیسے وضو ہے تو اس وقت۔ تو اس لیے اس میں حنفیہ کا اور دوسرے فقہاء کا اختلاف ہے، تو حنفیہ کے نزدیک عین نماز کے وقت نہیں بلکہ جب آپ وضو کرنے لگیں تو اس وقت مسواک کا حکم ہے، اور بعض فقہاء کہتے ہیں کہ عین نماز کے وقت، تو جو جس فقی کو فالو کرتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے اس لیے ہم وضو کے وقت مسواک کرتے ہیں، اور سعودی عرب میں چونکہ امام احمد بن حنبل کو فالو کیا جاتا ہے تو عین اقامت کے وقت بھی وہ مسواک کر رہے ہوتے ہیں، تو حدیث کے دونوں مطلب نکلتے ہیں، جو جس پر عمل کر لے۔ عورتیں بال کیوں نہیں کٹوا سکتیں؟ عورتوں کے لیے عام حالات میں بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ عورت کو اللہ نے لمبے بال دیے ہیں تو اس کے لیے بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے تھے، چھوٹے کروائے تھے، تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی ہے۔ تو خوب سمجھیں کہ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لیے، کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لیے؟ یہ تو شوہر کے لیے تھی، تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے۔ جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے، زینت پیدا کرنے کے لیے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو، تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے یہ کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت مند ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے۔ تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر، زینت کے طور پر، تو چونکہ فساق عورتوں کا شعار ہے، غیر مسلموں کا شعار ہے، تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر ویسے ہی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکیں چھوٹے کروا رہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے، اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروا رہی ہیں کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں سنبھالنا مشکل ہے تو بھی جائز ہے، لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک
آ رہے ہوں اور جو جس میں چٹیا بن سکتی ہو. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چٹیا بن سکتی ہو اس بالوں میں اگر کوئی بنانا چاہے, تو اس سے زیادہ چھوٹے کرنے کی اجازت نہیں ہے. تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ کی کیا حقیقت ہے؟ بنت آدم حیدرآباد انڈیا سے. جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ایک تابوت میں ان کے عصا تھا اور کچھ چیزیں تھیں جو بنی اسرائیل کے تبرکات میں سے تھیں. بنی اسرائیل جہاں بھی جہاد میں وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے تو فتح ہوتی, اور ہارون علیہ السلام کی بھی کچھ چیزیں اس میں تھیں. تو پیغمبروں کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو وہ بنی اسرائیل پہ گناہوں کی سزا تھی کہ وہ گم ہو گئی. تو پھر بعد میں ایک پیغمبر آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا, اور پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس طالوت کی کمانڈ میں تم جہاد کرو. تو وہ بنی اسرائیل کہنے لگے یہ کمانڈر ہم نہیں مانتے, یہ تو پیسے ہی نہیں ہے, یہ تو غریب آدمی ہے, اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں. تو ان پیغمبر نے پھر تسلی دی کہ دیکھو اللہ کی طرف سے یہ سلیکٹڈ ہیں, نامزد ہیں, اور ان کے برحق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے, اور اس لڑائی کے برحق ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ تمہیں وہ تابوت مل جائے گا جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی یادگاریں تھیں. ان میں ہارون علیہ السلام کی جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں, تو اللہ تمہیں وہ تابوت بھی دلا دے گا, اور وہ تابوت بھی تمہارے ساتھ اس جنگ میں ہوگا. تو یہ وہ جس سکینت اس لیے کہتے ہیں, اسے دیکھ کے تسلی ہو گئی بنی اسرائیل کو کہ بھئی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, تو اس لیے اس کو تابوت سکینت کہا جاتا ہے. اسپائنر میں کپڑے سکھانے سے کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ میری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے, اس میں اسپائنر میں کپڑے کنگھالتی ہوں گندے پانی کے بعد, صاف پانی بھی کافی دیر آتا ہے, کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بنت شاہد کراچی سے. اگر ایک دفعہ ناپاک کپڑے دھلنے کے بعد ان میں اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو, کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ ان پانی کو کسی برتن میں ڈبویا جاتا تو اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا اتنا پانی بہہ چکا ہے, تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے. لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی ہیں میری معلومات کے مطابق اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے, یعنی پانی بہتا نہیں ہے, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پورا بھرتا ہے, اس میں کپڑے صاف ہوتے ہیں, پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے اور وہ پانی نکلتا ہے, پھر تیسری دفعہ پانی بھرتا ہے وہ نکل جاتا ہے. تو اس طرح سے کپڑے پاک نہیں ہوتے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے جب ایک دفعہ جب دھلے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں, تو کم سے کم 3 دفعہ ان کو پانی میں کنگھالنا ضروری ہے. تو 3 کے بجائے وہ 2 دفعہ کنگھالے جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب مشین نے 2 دفعہ کنگھال دیے تو 1 دفعہ آپ خود کنگھال لیں, یا تو یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں کہ جاری کریں پانی کو. جاری کا مطلب پائپ لگائیں, ادھر سے پانی آ رہا ہو اور ادھر سے نکل رہا ہو. تو جب اتنا پانی نکل جائے گا جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑے پاک ہو گئے تو کپڑے انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے. یعنی اتنا پانی اس میں سے بہہ کے نکل جائے جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑوں کے اندر سے ناپاکی نکل چکی ہے, اور وہ اسی میں ہو جاتا ہے اندازہ کہ یعنی 3 بالٹیاں پانی, جیسے ایک کپڑے ہیں نا جو ایک بالٹی میں آ جائیں, تو اس میں 3 بالٹی پانی جب آپ بہا دیں گے تو انشاءاللہ وہ کپڑے پاک ہو جائیں.